اب ہم نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بڑے پکے مومن ہیں. اب نماز تو ایک فرسٹ اسٹیپ ہے. اسلام صرف نماز نہیں ہے، اسلام بہت وسیع دین ہے، پوری زندگی پر حاوی ہے. یہ دین ہر پہلو پر حاوی ہے زندگی. یہ اسلام میں جو نماز ہے یہ تو ابتدائی درجے کی چیز ہے، یعنی پہلا درجہ، سب سے فرسٹ اور یقیناً موسٹ امپورٹنٹ چیز اگر کہیں تو غلط نہیں ہے، لیکن یہ فرسٹ اینڈ بیسک چیز ہے. اس کے بغیر اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے. اسی لیے کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے دین کا ستون ہے، اس کا پلر. اب پلر کو ہٹا دے عمارت گر جائے گی، نماز کو ہٹا دیں آپ کا دین ختم ہو جائے. کوئی فائدہ نہیں ہے وہ صرف اچھی بولیاں میٹھی میٹھی باتیں کر لینے کا. اصل تو دل صاف ہونا چاہیے. اچھی باتیں کر لیں، غیر محرم سے بات کر رہے ہیں، کیا حرج ہے، میری نیت تو صاف ہے. تو بے نمازی کے متعلق یاد رکھیں کہ فقہا کے درمیان اختلاف ہے کہ وہ مومن ہے یا کافر ہے. فقہائے حنابلہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ شخص جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہے. اسے نہ ہی غسل دیا جائے گا، نہ ہی اس پر اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور نہ ہی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جائے گا. ان کی دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا. تو امام احمد کہتے ہیں کہ جب اس نے کفر کیا لہٰذا وہ کافر ہو گیا، اور جب وہ کافر ہو گیا تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. وہ کافر ہو گیا تو اس کی تجہیز و تکفین نہیں کی جائے گی. وہ کافر ہو گیا تو اسے مسلمانوں کے ساتھ دفنایا نہیں جائے گا. وہ مومن نہیں ہے، اس کو کافر کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا. امام احمد بن حنبل اور فقہائے حنابلہ کی دلیل ہے. اور اس کے برخلاف جمہور فقہائے کرام جن میں فقہائے حنفیہ بھی ہیں، ان کی یہ رائے نہیں ہے. ان کی رائے یہ ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر والا، کافروں والی حرکت کی. اس نے کافر نہیں ہوگا، کفر کیا. تو راجح قول یہی ہے، صحیح بات یہی ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی دل میں ایمان ہے تو وہ انشاءاللہ کافر تو نہیں ہوگا، البتہ زبردست دھلائی ہوگی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث آپ جب پڑھیں گے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بے نمازیوں کے لیے کیا وعیدیں اللہ تعالیٰ نے سنائی. بہرحال اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے، کسی کو تو کر دے. اصول تو اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ جو اعمال کرے گا وہ جائے گا، اور جو اعمال نہیں کرے گا اس کو سزا کاٹنا ہے. اگر مومن ہے تو سزا کاٹ کے ایک لمبی مدت تک کبھی نہ کبھی نکالا جائے گا. وہاں کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے. اب آپ اندازہ لگائیں، یا ایک سیکنڈ کوئی انگلی آگ میں رکھ نہیں سکتا. ہم بڑی جرات اور سے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے دیکھ لیا جائے گا. بہرحال البتہ اگرچہ یہ رائے ہی صحیح ہے کہ وہ کافر نہیں ہے لیکن کفر والا عمل کر رہا ہے. وہ امام لالکائی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بے نمازی کی ذلت اور اس کی عار اور اس کی رسوائی کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ فقہائے کرام کے درمیان اس کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ بھئی وہ مسلمان ہے بھی یا کافر. صرف ذلت کے لیے یہی بات کافی ہے. اب کافر ہو نہ ہو یہ تو بات کی بات ہے. فقہا آپ کے مسئلے میں اختلاف کر رہے ہیں، بعض کہہ رہے کافر ہے، بعض کہہ رہے مومن ہے. اس سے بڑی ذلت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ نماز چھوڑنے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، اور صحابہ میں تو کبھی تھا نہیں. منافقین بھی جو تھے اس دور میں 5 وقت کی نماز رسول اللہ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے مسجد نبوی میں، تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ وہ منافق. تو اسلام اور ایمان دونوں لازم و ملزوم ہیں، یعنی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. ایک مومن، سچا مسلم وہی ہے جس کے اندر ایمان بھی ہو اور اسلام بھی ہو، یعنی ظاہری اعمال بھی وہ کرتا ہو اور اس کے علاوہ دل میں ایمان رچا بسا بھی. اسی لیے الاسلام کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسلام یہ ہے سب سے بنیادی چیز، گواہی دینا، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ. سب سے پہلی چیز کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ جب ایک بندہ اس چیز کو تسلیم کرتا ہے اور اس کی گواہی دیتا ہے تو وہ بندہ کیا ہے؟ وہ اب اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. سب سے پہلی اور بنیادی چیز لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے. اللہ کو تنہا ماننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کہنا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول ماننا. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب تک تم نماز میں ہو تب تک تم اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹا رہے، اور جو شخص بھی بادشاہ یعنی اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے وہ دروازہ ضرور. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز فحش چیزوں سے، بے حیائی سے اور گناہوں سے روکتی ہے. نماز ایک ایسا عمل ہے جو انسان کا رخ تبدیل کر دیتی ہے. نماز انسان کو ایک نیا رخ دیتی ہے. نماز اس کے دل و دماغ سے گندگی کو نکال دیتی ہے
اور اسے ایک نیا ذہن عطا کرتی ہے اور اسے ایک نیا ذوق اور نیا جذبہ دیتی ہے، بشرط یہ کہ یہ نماز حقیقی نماز ہو۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر اگرچہ تم اسے دیکھ نہیں رہے لیکن وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ پھر طہارت کے مسائل کا بھی ذکر ہے، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ ایک بندہ اگر غسل اس کے اوپر واجب ہو جائے تو وہ غسل کرے گا، وضو کی ضرورت ہے تو وضو کرے گا۔ اور پھر اس امت کے لیے جو ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی وہ نعمت ہے تیمم کی نعمت، کہ اگر مثلا پانی نہیں مل پا رہا ہے یا کوئی اور عذر شرعی ہے اور جس سے آپ وضو نہیں کر سکتے، غسل نہیں کر سکتے، پانی کا استعمال نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ تم پاک مٹی سے تیمم کرو۔ تو یہ جو تیمم کی اجازت ہے یہ صرف امت مسلمہ کے لیے خاص ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ امت ہے، ہم ہیں، آپ ہیں، ہمارے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی، اور اس سے پہلے کی قوموں کے لیے، پہلے کی امتوں کے لیے تیمم کی اجازت نہیں تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ اس کے بعد امانت ادا کرنے کی تاکید، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو، یعنی جس کی جو امانت ہو اس تک جو ہے آپ اس امانت کو لوٹا دیجئے۔ اس آیت کا ایک خاص شان نزول ہے۔ شان نزول کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی ایک خاص واقعہ ہے جس کی وجہ سے اور جس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا۔ ہوا یہ تھا کہ ہجرت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تھے، تو مکہ المکرمہ میں مسلمانوں کے پاس اقتدار تو نہیں تھا، طاقت تو نہیں تھی، مشرکین کا ہی اقتدار تھا۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ وہ کعبے کے اندر داخل ہوں اور اندر جا کر اللہ کی عبادت کریں یا اندر جائیں۔ تو اس وقت بھی کعبے کی جو چابی تھی، یعنی کعبے کے دروازے کی جو چابی تھی، وہ عثمان بن طلحہ کے پاس تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن طلحہ کے پاس جاتے ہیں، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب اللہ کے نبی مکہ میں تھے، اور عثمان بن طلحہ سے کہتے ہیں کہ آپ دروازہ کھول دیں، کعبے کا دروازہ آپ کھول دیں، چابی دے دیں تاکہ ہم اندر داخل ہو سکیں۔ تو عثمان بن طلحہ منع کر دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر داخل ہونے نہیں دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عثمان بن طلحہ سے یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب تم یہ چابی میرے ہاتھ میں دو گے اور پھر میں جسے چاہوں گا اس کعبے کے دروازے کی چابی جسے دینا چاہوں گا میں اسے دے دوں گا۔ اور ٹھیک ایسے ہی ہوا فتح مکہ میں، یعنی جب ہجرت ہو گئی، پھر ہجرت کے بعد ایک لمبا عرصہ گزر گیا، سن 8 ہجری میں جب مسلمانوں کو فتح ملی مکہ المکرمہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ مکہ میں داخل ہو جاتے ہیں اور اسلام وہاں غالب آ جاتا ہے، بغیر لڑے، بغیر خون خرابہ، کسی بھی خون خرابہ کے بغیر مکہ المکرمہ فتح ہوا۔ تو وہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اب مکہ میں مشرکین کی حکومت ختم ہو گئی، اب وہ فتح ہو گیا مکہ، تو اب اللہ کے نبی کی حکومت آ گئی، اسلام کی حکومت آ گئی اور تمام مسلمانوں کو وہاں اقتدار مل گیا۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن طلحہ سے کو بلاتے ہیں اور اس کے ہاتھ سے چابی لے لیتے ہیں۔ یعنی کئی سال پہلے عثمان بن طلحہ نے اللہ کے نبی کو اندر جانے نہیں دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ جب تم مجھے یہ چابی دو گے اور میں جسے چاہوں گا اسے دوں گا۔ تو عثمان بن طلحہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چابی لے لیتے ہیں اور کعبے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ تو کعبے کے اندر یہ آیت نازل ہوتی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے یہ بتا دیا کہ کعبے کی چابی آپ عثمان بن طلحہ کو دیجیے گا اور کسی کو مت دینا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لاتے ہیں کعبے سے تو عثمان بن طلحہ ہی کو بلا کر دوبارہ اس کے ہاتھ میں چابی دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قیامت تک کعبے کے دروازے کی چابی تمہاری ہی نسل کے پاس رہے گی، اور یہ سلسلہ جو ہے ماشاءاللہ اب تک جاری ہے۔ اس کے بعد ایک بہت ہی اہم آیت اس بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور فقہا کی اطاعت کرو، علماء کی اطاعت کرو، اولو الامر کی اطاعت کرو۔ تو اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرنا ہے، واطیعوا الرسول اور رسول کی اطاعت کرنا ہے، واولی الامر
اور اسی طرح ان علماء ان فقہا کی اطاعت کرنا ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں مسائل کا حل پیش کرتے ہیں، تو ان علماء کو بھی فالو کرنا ہے، اللہ کو بھی فالو کرنا ہے، رسول کو بھی فالو کرنا ہے، صحابہ کو بھی فالو کرنا ہے، اور ہمارے جتنے علماء کرام ہیں، ہمارے فقہاء اعظام ہیں جو اہل سنت کے اہل حق علماء ہیں جو کتاب و سنت کی روشنی میں مسائل کا حل پیش کرتے ہیں، ان کو بھی فالو کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر 59 میں دیا۔ اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ کسی معاملے میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے، تمہارے درمیان لڑائی ہو جائے، تو اس معاملے کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانے کا کیا مطلب ہے کہ قرآن اور حدیث کی طرف لوٹاؤ، اور قرآن اور حدیث سے یہ طے کرو کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز غلط ہے۔ اس کے بعد اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ طبقے کا بھی ذکر کیا۔ دیکھیے ہم لوگ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، لیکن وہ لوگ ہے کون جن پر اللہ نے انعام کیا؟ اس کا ذکر سورۃ الفاتحہ میں نہیں ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں بس یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر آپ نے انعام کیا۔ اب یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں، ان کا ذکر جو ہے اس پارے میں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ یہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ سب سے پہلے النبیین، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، پروفیٹس علیہم الصلاۃ والسلام، ان کا راستہ دکھا۔ والصدیقین یعنی صحابہ کرام، ان پر اللہ نے انعام کیا۔ اس کے بعد والشہداء، اور شہید پر بھی اللہ کا انعام ہے۔ والصالحین، اور جو نیک صالح لوگ ہیں، دیندار ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، ان پر بھی اللہ نے انعام کیا۔ تو یہ 4 طبقے ہیں جو ان پر اللہ نے جن پر انعام کیا ہے۔ تو النبیین، انبیاء، تو انبیاء تو ہر جگہ موجود نہیں ہے، تو انبیاء کی بھی اطاعت کرنی ہے، اور لیکن پھر صدیقین کو بھی تلاش کرنا ہے، صحابہ کو بھی تلاش کرنا ہے، تو صحابہ بھی ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتے۔ تو الشہداء کے اوپر بھی اللہ نے فرمایا کہ ان پر بھی ہم نے انعام کیا ہے، جو شہید ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں، تو ہر جگہ شہداء بھی موجود نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ صالحین بھی ایسا طبقہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا، نیک لوگ، ہمارے سلف صالحین ہو یا آج کے دور میں جو ہمارے علماء ہو اور نیک ہو، دیندار ہو، ان کو بھی ہمیں ان کے راستے کو فالو کرنا ہے۔ یہ نیک لوگ ہر جگہ مل جاتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، یعنی اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے جس کا کوئی صحیح مسئلہ، صحیح حل ہمارے پاس نظر نہ آئے، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اس معاملے کو اپنے رسول کی طرف لوٹاتے اور اولو الامر کی طرف، علماء اور فقہا کی طرف لوٹاتے، تو جو لوگ مسائل کا استنباط کرنا جانتے ہیں، جن کے پاس اللہ نے بہت گہرا علم دیا ہے، وہ مسئلے کا حل تلاش کر کے لوگوں کو بتا دیتے۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں جو فالو کرنا ہے اللہ رب العالمین کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو، اور ہمارے سلف صالحین کو، ہمارے جو علماء فقہا گزرے ہیں، قرآن کا یہ حکم ہے کہ انہیں بھی ہمیں فالو کرنا ہے جب تک وہ کتاب و سنت کی روشنی میں حکم دیتے رہیں اور فیصلہ فرماتے رہیں۔ تو یہ طریقہ ہے، اس نہج پر اگر ہم قائم رہیں گے تو ہم سیدھے راستے پر قائم رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قتل کا اور دیت کا ذکر کیا، یعنی کوئی انسان اگر کسی کو قتل کر دے۔ دیکھیے قتل کی 2 قسم ہوتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ قتل عمد، کہ جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کر دے ناحق، تو ظاہر ہے اس میں قصاص لیا جائے گا، قاتل کو بھی قتل کی سزا دی جائے گی، یا پھر جو مقتولین کے گھر والے ہیں، اولیاء ہیں، ان کو اجازت ہے کہ وہ دیت لے سکتے ہیں۔ تو اس کی تفصیل گزر چکی ہے کچھ مختصراً دوسرے پارے میں۔ تو ایک تو یہ ہو گیا قتل عمد، اور دوسری قسم ہے قتل خطا، یعنی غلطی سے کسی کو قتل کر دے۔ مثلا کوئی گاڑی چلا رہا ہے اور کسی کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں ہے، لیکن ایکسیڈنٹ ہو جائے اور کسی مسلمان کو قتل کر دے، تو اب جس نے قتل کر دیا، اگرچہ اس کا ارادہ نہیں تھا قتل کرنے کا، غلطی سے ہوا، تو اب اس کا کیا حکم ہے، یہ جو ہے بتایا جا رہا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلی چیز، اگر مومن قتل ہو جائے، یعنی غلطی سے قتل ہو گیا، لیکن اگر قتل ہونے والا مومن ہے، تو پھر جس نے قتل کیا ہے غلطی سے ہی اگرچہ کیا ہے، پھر بھی اس کے اوپر کفارہ بھی لازم ہے اور دیت بھی لازم ہے۔ دیت کیا ہے؟ 100 اونٹ یا 10,000 دینار کے برابر جو ویلیو ہوگی، جو قیمت ہوگی
जिस जमाने में रह रहा हो या जिस इलाके में रह रहा हो, वहां के एतबार से देखकर वो दियत पहले अदा करेगा जो मर गया है उसके औलिया को, और दूसरी चीज कफ्फारा भी अदा करेगा। कफ्फारा क्या है कि एक गुलाम को आजाद करेगा, लेकिन अब गुलाम का मसला ही नहीं रहा, स्लेवरी का सिलसिला बंद हो गया, जिसमें इस्लाम ने बहुत बड़ा रोल इख्तियार किया स्लेवरी को बंद करने में। तो अब क्या है, 2 महीने तक मुसलसल रोजे रखेगा, यानी ये होगा कफ्फारा। मोमिन की जान ले लेना, अगरचे आपने गलती से ही कत्ल किया, लेकिन ये कोई मामूली बात नहीं है। एक मोमिन के खून की बड़ी अहमियत है अल्लाह के नजदीक, लिहाजा जो गलती से उसने कत्ल कर दिया है, गलती से कत्ल करने के बावजूद दियत भी देगा और कफ्फारा 2 महीने तक रोजे भी रखेगा। अच्छा, अब ऐसा हुआ कि एक मोमिन अगर दारुल हर्ब में है, दारुल हर्ब किसे कहते हैं, ऐसी जगह जहां पर इस्लामी निजाम भी कायम ना हो और मुसलमान और मुशरिकीन के दरमियान जंगे जारी हो, अमन अमान भी कायम ना हो, जंग चल रही हो, ऐसी जगह कोई हो, वहां पे अगर किसी मोमिन को गलती से कत्ल कर दे तो सिर्फ कफ्फारा है, दियत नहीं देना होगा, सिर्फ कफ्फारा है, वो है कि 2 महीने तक रोजे रखेगा। इसी तरह अगर किसी जिम्मी को कत्ल किया, जिम्मी किसे कहते हैं, इस्लामी हुकूमत जब कायम हो गई तो अब उसमें मुसलमान भी रहने वाले और बहुत से ऐसे नॉन मुस्लिम्स भी रहने वाले होंगे जो अमन अमान चाहते हैं और वो इस्लामी हुकूमत से ये मुआहिदा करेंगे, ये अहद लेंगे कि हम आपके कवानीन को फॉलो करेंगे, आप मेरी जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी लीजिए और उनको उनके दीन पर, उनके रिलीजन पर अमल करने की इजाजत दी जाएगी। इस्लामी हुकूमत का यही निजाम है कि इस्लामी हुकूमत कायम हो जाए, या तो मुसलमान है सब, और जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको क्या होगा कि वो इस्लामी हुकूमत ये ऑप्शन देगी कि भाई आपकी हम हिफाजत करेंगे, आपकी जान की भी हिफाजत होगी, आपके माल की भी हिफाजत होगी, और आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया जाएगा कि जबरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा है, जैसा कि बाज लोग करते हैं, अलग अलग मजाहिब में जबरदस्ती दाखिल करवाते हैं। तो इस्लाम ने तो ये नहीं सिखाया, इस्लाम में ऐसा नहीं होगा, आप अपने मजहब में करना चाहे करें, लेकिन रहना चाहे रहें, लेकिन हम जो आपकी हिफाजत करेंगे उसके बदले में आपको टैक्स देना होगा, क्योंकि इस्लामी हुकूमत आपकी हिफाजत कर रही है। तो ऐसे शख्स को जिम्मी कहते हैं। तो जिम्मी का भी वही हक होता है जो आम मुसलमान का हक होता है इस्लामी हुकूमत में। तो अगर गलती से किसी जिम्मी को कत्ल कर दिया, यानी ऐसे नॉन मुस्लिम को कत्ल कर दिया जो कि इस्लामी हुकूमत में पनाह लेकर है वो, और उसने जो है हुकूक की, यानी उसको भी मुसलमानों के हुकूक मिल गए, वो इस्लामी हुकूमत को टैक्स भी पे कर रहा है, तो उसको भी अगर गलती से कत्ल कर दिया तब भी दियत और कफ्फारा दोनों देना होगा। उसके बाद फिर सलातुल खौफ या सलातुल कसर का जिक्र है कि जंगों में क्या हुआ करता था कि भाई इस बात का अंदेशा रहता था कि नमाज पढ़ते हुए कोई दुश्मन हमला कर दे, इसलिए अल्लाह ताला ने इसकी इजाजत दी थी कि नमाज में कसर कर लें, यानी 4 है तो 2 रकात पढ़ लें, 4 के बजाय 2 जो हम सफर में करते हैं। तो अब अगरचे खौफ ना भी हो, अगरचे दुश्मनों का अंदेशा ना भी हो, यह हुक्म हमेशा बाकी रहेगा कि सफर शरई मुसाफिर जो होगा वो जो है नमाजों में क्या करेगा, कसर करेगा, 4 रकात वाली नमाज को 2 रकात पढ़ेगा और 3 को 3 ही पढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि 3 को 1.5 पढ़ेगा या 1 पढ़ेगा 2 पढ़ेगा, ऐसा नहीं, कसर सिर्फ 4 रकात वाली नमाजों में। ठीक है। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। इसमें 2